زندہ باد مرد آباد مرد آباد آپ آگے آئیں فاضل شاہ جی، فاضل شاہ جی آپ یہاں آئیں. فرسٹ ہوتی ہے نا صف، اس میں فضیلت زیادہ ہوتی ہے. محمد و آل محمد الانصار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی محمد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب القاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. بلند صلوات پڑھ لیجئے. باب دانش امنی کرام نہایت واجب احترام عزیزان حسین علیہ السلام، میری طرف سے تحفہ یہ عالی مدد. آج خالق نے پھر ہمیں اتنا وقت دیا کہ ہم نے آپ کی زیارت کر لی. مومن کی زیارت کعبے کی بشارت ہے، کیونکہ قلب کعبہ پہ بھی علی ہے، مومن کے قلب میں بھی علی ہے. تو جہاں علی رہتا ہو وہ زیارت کے لائق ہوتا ہے. ایک مسراہٹ سے کسی کو دیکھ لینا صدقہ جاریہ ہے، اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں. اور یہ صدقہ غریب مسکین پر بھی واجب ہے، چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی. مجلس حسین کا سب سے بڑا تحفہ اور معجزہ یہ ہے کہ 4 سال کا بچہ اور 80 سال کا بوڑھا دونوں ہم جماعت ہیں. آپ کی مہربانی. حیدری ذہین لوگ تشریف فرما ہے. فکر ہے اس عالم میں کہ عالم وہ ہیں جو حسین کو پہچان کر مانتے ہیں. کچھ لوگ جان کر مانتے ہیں، کچھ جان کے نہیں مانتے. یعنی اس لیے کہ وہ مخالف سمت پر ان کا زور ہے کہ یہ حکم الہی ایسا تھا، ہونا تھا، اس لیے ان کا قصور نہیں ہے، یہ سوچ کر مانتے ہیں. دیکھیں خالق کا قصور اگر نہیں ہے، خالق کا بنانے میں قصور نہیں ہے، تو پھر جنت اور جہنم کیسی؟ خالق نے یہ قصور پہلے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے قصور. اس ذات بے قصور نے، جو بے عیب ذات ہے، اس نے قصور کا جملہ پہلے خلق کیا ہے. اگر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو پھر قصور ان کا کیوں نہیں؟ اہل بیت کو جو مکنا پیاس دنیا کی بجائے ساقی کوثر ہو، اس کا بیٹا پیاسا مارا جائے. یہ بہت بڑی بات. اتنا ہی جملہ کسی کو سمجھ میں آ گیا تو سمجھو مجلس ہو گئی. تو میرے دوستو، جو بے عیب اللہ ہے، اس نے عیب والا انسان بنا کر اس کے اندر شان رکھ دی کہ وہ ان 14 کی مداح سرائی کرے، ان کی مودت کرے.
تو پھر سمجھو وہ اتنا بلند ہے کہ آسمانی فرشتوں کے مامور کو دیکھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جانتا ہو فخر کی منزل، کیونکہ یہاں پہ میں حدیث پڑھتا چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا ان شیاطین یخمون فی قلب بنی آدم لا نظروا ملکوت السماوات والارض، اگر انسان کے دل پر شیطان گہراؤ نہ کر لیتا تو یہ انسان زمینوں اور آسمان کے امور چلانے والے فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ پہلے دن سے ہی اس نے قصور کیا کیا ہے، بندے نے قصور کیا کیا ہے کہ بندے نے اپنی طینت کو نہیں پہچانا، یعنی جو اپنے باپ کو نہیں جانتا، باپ کو نہیں مانتا، بولو کون ہوتا ہے؟ یعنی تراب ہے، مٹی اور ابو تراب ہے علی، جو بھی علی سے پیٹ پھیرے گا وہ باپ سے انکاری ہے۔ حیدری منہ سے کہہ دیتے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، بڑی خوش سے کہتے ہیں مٹی کے باپ کو تو پہلے پہچان، جس نے کائنات، جس کے قدموں کو دیکھ کر اللہ نے کائنات ایک ذمت پہ کھڑی کی ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس محفل میں تھوڑا سا جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، سورۃ مائدہ کی 67 نمبر ہے، 67 نمبر آیت ہے، جس میں ہمیں ولائے علی ملا ہے، کیونکہ ولایت کی آیت جو ہے اسی آیت میں سورہ میں 55 نمبر آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ولایت کی آیت ہے، یہ ولایت پہنچانے کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، 67 نمبر آیت، یا ایھا رسول بلغ۔ میں تھوڑا سا شرعی لحاظ سے اپنے بچوں کو تھوڑا سا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ممبروں میں جو کم پڑھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سوال ادھورے رہ جاتے ہیں، بچے پوچھتے رہ جاتے ہیں، اور وہ بچے بڑے جلدی ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ ادھورے رہ جاتے ہیں، نامکمل زندگی گزار کر نامکمل انسان رہ جاتا ہے۔ شرعی مسئلے دو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں کہ جب ہم چہروں پہ دیکھیں، ہمارے آدم نبی سے لے کے خاتم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس کی پہچان ہوئی چہرے سے، یہ شفیع محشر ہے، شفیع محشر، شفیع مصطفیٰ کی شبیہ ہے انسان کا چہرہ۔ اللہ عاشق ہوا اپنے محبوب پر، اس کی تصویر کو سجایا، بنایا، اسی کا کائنات کو سجایا، اسی چہرے والے کی طرف سے دیکھ کر پوری کائنات کے چہرے سجا دیے۔ اس لیے یہ حسین ہے، اسے دیکھ کر گالی نہیں دینی چاہیے۔ یہ بچے سن لو، آپ دیکھیں سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے یہاں کو درس لینا چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، کسی کے منہ پہ تھپڑ رسید نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھو، یہ ہے اللہ، یہ ٹھیک ہے جی، بند ہوتا ہے تو محمد بنتا ہے، کھلتا ہے تو 12 ہے، اسی میں 14 ہیں۔ حیدری تو پھر چہرہ شفیع مصطفیٰ ہوگا تو اس پہ یہ مارو گے تو بڑا جھگڑا کس کا ہو گیا؟ مصطفیٰ کا اور 14 کا۔ تھوڑا سا خیال کریں، آپ دیکھیں فقر کی لائن کو سمجھیں کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے اسے ہیں جو اپنے قاتل کے لیے آسانی پیدا کرے، جو سجدے میں رہ کر پھر کہے اب کاٹ لے، یعنی اسے تکلیف نہ ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ مظلوم کربلا اس لیے اسے کہا گیا ہے شہید کربلا، کیونکہ سب انبیاء کے ساتھ، سب اماموں کے ساتھ نام لگے ہیں۔ یہاں پہ جو آپ کو القاب ملا ہے وہ اس لیے کہ اختیار رکھ کر، پورا اختیار رکھ کر بے اختیاری کے عالم میں گزر گیا، اور شبیر آج بھی سجدے میں ہے۔ تو ہمیں اس سیرت پہ جانا چاہیے کہ ہمیں ہمارے مذہب کی طرف ہمارے دیکھیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے منع کیا ہے فرقوں سے، فرقہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ان دین عند اللہ الاسلام، بہترین دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک ہی دین ہے، توجہ، ایک ہی دین ہے، ایک ہی اسلام ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک رسول ہی۔ یہاں پہ میں بہت پرانی ربائی، قدیمی ربائی پڑھوں گا۔ ایک گلشن، ایک مالی، ایک ڈالی، ایک پھول، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک خدا اور ایک رسول، مانا یہ دونوں ٹکڑے ہیں ایک شکستہ جام کے، شیعہ سنی پھر بھی دونوں ہاتھ ہیں اسلام کے۔ تھوڑا سا یہ بھولا بسرا ہوا انسان ہے، پٹڑی پہ چڑھنا چاہتا ہے، اسے کوئی ہے ایسا جو چڑھنے نہیں دیتا۔ وہ اس کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، محلے والا بھی ہو سکتا ہے، مسجد کا مالک بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، قصور اس کا نہیں ہے، وہ چڑھنے نہیں دیتا۔ تو اس لیے آج مجلس حسین یہ درس حسین ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینہ نجات، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ جس نے ہدایت لینی ہے دروازہ حسین پہ آ جائے۔
تو دوستو مسئلہ شرعی یہ تھا کہ آدم سے لے کے آخری نبی تک یہ جو چہرہ ہے اس پہ جو داڑھی ہے نا، یہ ریچھ مبارک، یہ انسان کی پہچان ہے، مرد کی پہچان ہے، تو خاتون کی نہیں ہوتی، اس لیے اس کی پہچان ہے۔ لوط کی قوم میں ایک عذاب آیا اس لیے کہ ان کے اندر ایک عیب تھا، وہ عیب ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے، جب ان کی یہ ریچھ اگتی تو ان کی جیسے کہتے ہیں ویلیویشن کم ہو جاتی، تو اس لیے وہاں سے شروع ہوئی منڈلوانا، اس قوم سے شروع ہوئی بات۔ توجہ سنی ذرا، تاکہ میری قوم کے جوان ہیں جو اٹھتے ہوئے یہ چہروں پہ اس طرح شیو کروا کے مجلسے میں آ جاتے ہیں یا میلوں پہ یا محلے میں یا شادیوں پہ، اس لیے اس طرح ہو کے جاتے ہیں تیار ہو کے بیوٹی پارلر سے بن کر، تاکہ ہم حسین لگیں۔ ارے تو کس کو حسین لگے گا؟ اسے تو بہت برا لگتا ہے۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، توجہ رکھیے گا، جس کے لیے تو میک اپ کر جا رہا ہے وہ چند دن کے 2 منٹ کی زندگی ہے، 2-4 منٹ کے لیے۔ اپنے آپ کو، حقیقت کو پہچان، تو آدم کی اولاد ہے، اپنے پاپا کو رسوا نہ کر۔ پہچان ہو گئی، اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ دوستو 70 قدم پہ جو نظر آئے اسے داڑھی کہتے ہیں، اس کے سیز نہیں ہیں۔ اب سیز رکھیں گے، اس کا ایک جملہ سنیں، میں اپنے مقصد پہ آؤں۔ ہمارے وضو کے دوران چلی میں پانی لے کے ہم جب چہرے پہ وضو کرتے ہیں، یوں دیکھیے، ایک دفعہ ہو گیا، دوسرا پانی لیا، یہ تو بس، اس کے بعد واجب نہیں ہے وضو، تیسرے میں پانی نہیں جاتا ہمارے فقہ میں، جو دین میں، یعنی دین اسلام کی بات کر رہا ہوں، جو اصل دین ہے، جو امام حسین نے نیزے میں پڑھ کے سنایا، اس قرآن میں سے بتا رہا ہوں۔ سورہ 6 نمبر مائدہ کی 6 نمبر آیت، وضو میں دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے یہاں، تو 2 دفعہ پانی لگانے سے بتائیں جو اتنی بڑی ریچھ ہوگی پانی پہنچے گا؟ اوئے ہوئے ہوئے، توجہ یار، نہیں گھنی ریچھ پہ پانی نہیں پہنچتا 2 دفعہ لگانے سے۔ اللہ تو جانتا تھا دین ایک ہی دینا ہے، تو پھر یہ بڑھاتے ہوئے جتنی مرضی بڑھاتے، جو یہ بھی منع کیا تھا۔ سرکار تو عالم کی جتنی تھی وہ اتنی تھی کہ کسی کی جرت نہیں تھی کاٹ لے، ایک بال کو بھی لوگ ترستے تھے۔ آپ کا چہرہ شبیہ، کیونکہ اس جیسے ہم نہیں، اللہ نے فرمایا میں نے تم میں سے نبی کو بنایا، تم میں سے، تاکہ عربی زبان میں بات ادری، قرآن کو بھیجا تاکہ اس کے قلب پہ میں نے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، ورنہ تمہاری کیا جرت کہ تمہاری آنکھ میرے مصطفیٰ کو پہچان جائے۔ نور علی نور ہے، میں نے اس لیے بنایا تم میں سے، ملا سمجھا تم جیسا، وہ جو تم جیسا نہیں فرمایا، تم میں سے فرمایا تھا، تم جیسا نہیں، اس لیے ان کا سیرت جتنی بھی ہے، ان کا سیرت، ان کا کردار، ان کا ماڈل رول ہمارے لیے زندگی ہے، زندگی اسلام ہے۔ تو دوستو آج سے وعدہ کرو کہ نوجوان نسل جو ہے ہمارے، خاص کر جو 14 کو ماننے والی ہے، سب سے پہلا عیب یہ تھا کہ شام کے دربار میں کھڑی ہوئی سیدانیوں کے سامنے اور سید سجاد کے سامنے انہوں نے اپنی داڑھی مروائی تھی۔ یہ انہوں نے پہلا عیب کیا تھا۔ کیا کہہ کر عیب کیا تھا کہ وہ جو حجام آئے ہوئے تھے وہ داڑیاں صاف کرتے جا رہے تھے، پہلے ان کے امیر نے کام کیا تھا، خدا اس پہ لعنت کرے، تو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ کہاں گئی تمہاری شریعت، چھڑی سے امام حسین کے دانتوں کو لگا رہا تھا، اور یہ کام کر رہا تھا اور حجام اپنا کام کر رہا تھا۔ دوستو جب آپ حجام پہ جائیں یا گھر میں بنائیں، تھوڑا سا خیال کریں، آئینے میں دیکھا کریں کہ ذہن میں رکھیے گا 2 ہی فرقے ہیں کائنات میں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اگر حسینی بننا ہے تو پھر اس کردار میں آ جا، اس کے بعد دوسرے کا نام لینے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم ادب سے لحاظ سے معافی مانگ کے کہتے ہیں کوئی سنی شیعہ وہابی کچھ نہیں ہے، 2 ہی عقیدے رکھو ذہن میں، یا حسینی ہے، اگر نہیں مانتا تو وہ یزیدی، بات ختم۔ تو اس لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی ذات کو پہچان کہ تیری اصل حقیقت کیا ہے۔ جب تم جان جاؤ گے پھر تمہیں پتا چلے کتنا حسین ہے تو۔ بنایا حسین اس لیے، ہونٹ اس لیے دیے ہیں کہ اس میں کہکا لگا کے ہنسنا ہمارے مذہب میں حرام ہے، مذہب اسلام میں کہکا لگا کے ہنسنا، کان میں سماعت فرمانا، قرآن کی تلاوت 14 کی مداح سرائی اور مجلس حسین سننا یہ واجب ہے، گانا حرام ہے۔
منہ سے صلوات پڑھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اس منہ سے گانا گنگنانا حرام ہے۔ گھروں میں LCDیاں پہ قرآن سننا واجب ہے، ڈرامہ اور اس کے اندر گیت اور اس کے اندر ریاکاریاں جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں سب حرام ہے۔ حرام امور ہمارے مذہب میں حرام ہے، اس لیے ہم چوپایا جانور چھوٹا سا ایسا ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ جو ان چیزوں سے نہیں گریز کرتے ان کے لیے وہ بھی حلال ہے۔ آئے آئے، یہ ہے فقہ جعفریہ۔ اگر دین سیکھنا ہے تو پھر گھر میں ان 14 کی عطا کر، ان کی اطاعت میں رہ کر اصول دین، فروع دین، 14 کی ودا سرائی، ان کے قاعدے قانون کے مطابق ان کے فضائل، ان کا دنیا میں آنا، یعنی ہم جیسا نہیں، ظہور کا ہونا اور ان کی شہادتیں، ان کی والدین کے نام پڑھنا اور ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے تاکہ وہ سادہ نہ رہے، بھولی قوم میں نہ ہو۔ بھولی قوم ٹکرے مار کے ٹکرا کر آخر میں آ کر، یعنی دیکھیں نا ترجمہ دیکھیں، یہ پہلی آیت ہے قرآن پاک کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا، یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں بریلوی کا، دکھا، اور اگر وہ راستہ دکھا وہ نہ دکھا، اس پہ نہ چلا جس پہ تو نے غضبناک ہوا ہے۔ وہ ساری زندگی ترجمہ ہی غلط کر کے پڑھتا رہا، یعنی پڑھتا رہا مر گیا۔ اس کو پروٹوکول کلمہ شہادت سے جا کے قبر میں رکھا، منکر نکیر نے پوچھا صراط مستقیم دکھا بھائی، وہ کہتا دکھائی نہیں، وہ کہتا رہا دکھا۔ فقہ جعفری کا مذہب کا سنیے ترجمہ کیا ہے، مستقیمہ، اے اللہ جو تو نے راستہ دکھایا 14 اس پہ قائم رکھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، قائم رہو گے جو تو نے ولایت علی کا اقرار کر لیا ہے تو پھر تمہارا دین بھی قائم ہے۔ اگر پھسل گئے تو پھر باقی تو جدھر جائیں گے پھر آپ کا بھی احتساب شروع ہے۔ 12ویں آقا نے شروع ہی اپنوں سے کرنا ہے، اس کی توجہ رکھیے۔ جب تک دین کا نہیں پتا، نہ سمجھی میں معافی ہے، جب سمجھ آگی پھر معافی نہیں۔ تو آپ تو سمجھ گئے ہیں اتنا بڑا واقعہ کربلا کا ہو گیا ہے، ابھی تک سوچ رہے ہیں آپ کیا ہے، اوئے ہوئے ابھی تک۔ تو دوستو آخری آیت، یہ جو آیت کا حصہ ہے اس میں آخری قانون اللہ نے بند کیا ہے۔ جب سارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب کچھ ہو گیا، تیاری ہوگی، جنازے سکھائے گئے، نکاح سکھائے گئے، زندہ بیٹیوں کو درگود کرنے والوں کو انسان بنا دیا، راہ راست پہ لے آئے، اللہ کے حبیب نے اعلان کر دیا میں آخری حج پہ جا رہا ہوں، جس چیز نے جانا میرے ساتھ تیار ہو جاؤ۔ عام بندہ حج کو جائے، ایم پی ایم این اے کو اعلان کرے کونسلر کہ یار میری ذمہ داری سارے خرچے کی، سارے جائیں گے میرے خیال ہے۔ تو پاک نبی فرما رہے ہیں کیا مقصد ہے کوئی نہیں، تو سارے ہی چلے گئے۔ اب حج کر کے واپس آئے، مکے اور مدینے کے درمیان ایک ایسی جگہ آئی، خالی میدان تھا جسے چورستے کو کہتے خم، اور وہاں پہ میدان پہ پہنچنا تھا اور اللہ کی آیت آ گئی۔ جب آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ، توجہ رکھیے گا، اگر خاموشی سے آپ نے سننا ہے تو پھر یا تو دو معنی سمجھنے ہیں آپ کے۔ دیکھیں سننے والے کا کمال تب ہے جو سننے والے کا کمال تب ہے وہ ایسے سنتا ہو جیسے عالم بیٹھتا ہے۔ خاموش وہ ہوتا ہے جس نے پہلی دفعہ کلاس لی ہو۔ حیدری، بسم اللہ قبلہ تشریف، اجازت ہے؟ ماشاءاللہ، صلوات پڑھ لیجیے۔ تو جب اعلان کر دیا یا ایھا الرسول بلغ، اب یہاں دیکھیں کتنا بڑا جملہ ہے، توجہ اس لیے میں نے کہی یہ کریے گا کہ آپ میں سے میں پہچانوں، آپ پہچانیں گے کہ حیدر بھائی کیا پڑھ رہے ہیں، میں پہچانوں گا سننے والا کتنا ذہین ہے۔ تو جس کے اندر عقیدہ ہوگا نا وہ خواہ مخواہ بولے گا۔
مجلس بار بار سنیں، وہی الفاظ ہیں، وہی جملے، وہی قرآن ہے، نہ قرآن دوسرا ہے، نہ خدا دوسرا ہے، نہ حسین دوسرا ہے، ایک ہی سمت پہ دین ہے۔ اگر آپ کہیں گے یہ کل بھی مجلس یہی سنی تھی تو میں خاموشی سے سنا، واہ واہ تب کروں گا جب نیا جملہ ہوگا، تو بھائی کل بھی اذان سنی تھی، پھر سنی تھی، پھر کیا خاموشی سے سن لی؟ اذان تو بار بار ہوتی ہے نا۔ اس لیے یہ حی علی خیر العمل کا جو واقعہ ہے، یہ قرآن پاک میں یہ کربلا کا سمت ہے۔ یہ اس خیر کے عمل کی طرف اگر آپ آ گئے ہیں تو پھر توجہ کریں، پھر خاموشی کیسی؟ آپ کا جو سمت ہے، یعنی آپ نے جو نیاز دینی ہے وہ نہیں دینی، آپ نے نیاز حسین سمجھ کر صلوات پڑھنی ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے اندر بھی اتنی کنجوسی اگر کرو گے تو پھر میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، ابھی چیک شروع ہو جائیں گے کہ اس صلوات کے اندر اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی لگ رہی ہے۔ پڑھتے ہوئے بندہ تو جھوم جھوم کے پڑھتا ہے۔ یار وہ جو کہتے ہیں نا تمہارے نام کا درخت لگ جائے گا سبحان اللہ کہنے سے، محفلوں میں نے سنا ہے، تو یقین کرو اتنا کہتے ہیں وہ درخت ہی لگا دیتے ہیں سارے۔ میں کہتی ہوں شجرکاری، صلی اللہ محمد وآلہ۔ بھائی وہ مولوی صاحب شجرکاری جا کے چلے جاتے ہیں، ہم تو صلوات کرتے ہیں کہ آپ کے سینوں کا نفاق دور ہو جائے، اور یہ مزہ آئے گا قبر میں۔ یہاں نہیں مزہ آنا، پڑھتے جائیں، یہ وہاں پہ کرسی حسین آنی، پھر مزہ آنا ہے صلوات کیا۔ تو دوستو اللہ اپنے حبیب سے لاڈ لا کے کہتا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل طٰہٰ یاسین، او میرے کملی اوڑھنے والے، واللیل کی زلفوں والے، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ تو یہاں پہ آ کے اللہ نے کیا کر دیا؟ اس آیت میں فوری کہہ دیا یا ایھا الرسول بلغ۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ جانتا تھا میں لاڈ ڈانے بیٹھ گیا میدان نکل جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، کیونکہ میدان سے سواریاں جا رہی ہیں اور سواریاں پلان لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے اندر پلان بھی اللہ جانتا ہے۔ اور کہا رک جاؤ، پاک نبی نے کہا رک جاؤ۔ اب دیکھ کر کہتے اب کیا ہوا؟ رسول فرماتے اب ہی کچھ ہونے والا ہے۔ جو زندگی میں میں نے تمہیں سمجھایا پڑھایا وہ دین تھا، اب وار سے دین آنے والا ہے۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، دین تھا، اسلام تھا، اب چلتا پھرتا قدموں پہ اسلام دکھانا چاہتا ہوں۔ دین کہتے کسے؟ کہا ایسے کرو ممبر بناؤ، یہ جھاڑیاں خاردار اتار دو۔ بھئی تازے تازے سر منڈوائے ہوئے تھے، حاجی تھے، ایک جسم کا حصہ بھی ننگا تھا، اور احرام باندھے ہوئے تھے، اور احرام باندھ کر ایسے لگ رہے جیسے ملنگان حیدر قرار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو پتا تھا ملنگوں کو بات سنا علی کی، تو ملنگ بڑے علی کی بات غور سے سنتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، جھومتے ہیں، جو کھوٹے ہوتے ہیں ان کے چہرے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جو جعلی ملنگ ہوتے ہیں وہاں پہ سارے جو کٹھے تھے، پاک نبی نے کہا ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ کیسے بنائیں؟ لکڑی ہے نہ سامان ہے۔ پاک نبی فرماتے ہیں جن سے ممبر نہیں بنتا وہ صاحب ممبر کیسے بنائیں گے؟ جانتے تھے میرے بعد یہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ممبر بنا دیا، پاک نبی نے اعلان کیا ایسا کرو کہ یہ فلاں 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 کے پلان لے کے آؤ۔ وہ آگے جا رہے تھے بڑے بڑے، ان کو کہا اپنے پلان دے دو، ان کے پلان اتارے، پلان پہ پلان رکھا۔ جب وہ پلان پر دیر ہوئی نا، جب خطبہ طویل خطبہ پاک نبی نے پڑھا تو دیر ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دھوپ بھی بڑی ہے، شدت ہے، دیر بھی ہوگی، تو پلان میرا نیچے سب سے۔ پاک نبی نے کہا کہ اچھا وہ بندہ خوش قسمت ہے جو ولائے علی کے اعلان کے نیچے پلان رکھتا ہے، یعنی اپنے دل کے پلزمان کو پلان کو نیچے رکھتا ہے۔ آج تھی وہ خوش ہو کے ساتھ والے کہتے ہیں دیکھا پھر میرا پلان ہی نیچے ہے۔ اب تھوڑی دیر ان کا ٹائم نکل گیا، اچھا ٹائم نکل گیا، وہ سوچنے لگ پڑے کہ میں فضیلت والا ہوں۔ اعلان کرتے ہوئے پاک نبی نے اپنے ویر، اپنے بھائی، اپنے اخی، اپنے خون کا اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی، جو مولا کا اعلان کرنا تھا۔ تو جو محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے سلیمان محمدی جیسے، اور سب مل کر پاس آئے اور آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے، اور ان کو دیکھ کے کسی اور نے بھی بخن بخن کہا، انہوں نے مبارکیں دی، مبارکیں فورس میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، ایسا کرو مجھے بیعت دو۔ خیمہ رسول لگ گیا، اور بیعت لینے کے لیے آپ پاک نبی نے ہاتھ نکالا۔ ہاتھ نکالنا تھا، سب کا بیعت اوپر ہاتھ آنا شروع ہوا، اور آخر میں مولا علی کا ہاتھ آیا، ہاتھوں کا ٹیلا لگ گیا، اوپر ہاتھ آیا، ادھر سے آیت آ گئی، اے میرے حبیب یہ تیری بیعت نہیں مجھے اللہ کی بیعت ہے۔
ہائے 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 ہائے، یعنی یہاں بھی رسول اور علی کا ہاتھ ہوگا، اللہ ان کو کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے محمد تو نے کنکر نہیں ماری، یہ میں نے ماری، یعنی مصطفیٰ اور علی کے ہاتھ کو اللہ اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے۔ دیکھو حقیقت میں یہ تھا کہ اس موقع پر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں آیت بھی آئی، یہاں پہ آیت اگر فضیلت والی ہے کہ یا نبی تیرے پاس ایک ایسا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اس پہ آیتیں آ رہی، یہ بھی آیت ہے، ایک آیت ان پر بھی آئی، سن لیں آیت کیسی آئی، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، اسی آیت کا 3 نمبر کا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ ابھی اللہ کا حبیب فرما رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، آیت آ گئی ہے کہ اس وقت کچھ لوگ تیرے اس دین سے مایوس ہو گئے، جو تو نے دین اسلام دکھایا ہے نا، مایوس ہو گئے، چہرے مایوس ہو گئے۔ اب چہروں کا مایوس ہونا تھا، اللہ نے پھر ایک اور آیت بھیجی ساتھ ہی اس کے، فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِي، مجھ سے ڈر ان سے نہ ڈر، ساتھ ایک اور اعلان کر دیا، الْيَوْمَ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ بس یا نبی تو نے جو آج علی کو دکھا دیا، پڑھا دیا، سمجھا دیا، میں نے نعمت والا مکمل اکمل دین رکھ دیا، بس ورضیت لکم اسلام دینا، میں اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ دین کس پہ رکھا؟ علی کی ولا پر، علی کے اعلان پر۔ اب غور کریں کہ قرآن پاک میں صاف صاف سورہ مائدہ کی 67 نمبر 60 نمبر آیت ہے جو پڑھی جا رہی، ہر کوئی پڑھتا ہے، چاہے شبینے میں پڑھے، تراویح میں پڑھے، میں کوئی اعتراض نہیں، پڑھنی بھی چاہیے۔ لوگ تراویح پڑھتے ہیں، ہم اسے نماز جعفر تیار کر دیتے ہیں، یعنی ہم اپنے عقیدے سے پڑھتے ہیں، پڑھیں، مگر اس پہ غور کیوں نہیں ہوا آج تک؟ وجہ کیا ہے کہ اس طرف توجہ کی ہی نہیں گئی۔ توجہ کریں یہ آیت کیا فرمانا چاہتی ہے۔ اس آیت نے کہا، آخری آیت پہ سرے پہ کیا کہا؟ لوگ تھے، اسلام لائے، مسلمان تھے اور کلمہ پڑھ گئے تھے، حاجی تھے، بھئی کافر تو حاجی نہیں کرتا۔ حیران کن اس لیے ہوئے آپ کے شاید یہ آیت اس موقع پہ نہیں اتری، اس وقت دنیا میں پریشانی کا، خوشی کا عالم لائی بھائی آپ کے لیے، علی والوں کے لیے، آپ کے لیے بڑی خوشی کا۔ اب کیا کہا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میرے حبیب ان سے نہ گھبرا، اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ چور آ جائے نا محلے میں تو اعلان ہو جائے مسجد میں بھی، خبردار اپنا مال مڈی سنبھال لینا، چور خطرناک آ گئے ہیں، تو ہوشیار کرنا ہے نا۔ تو بتاؤ بندے ٹھیک ہوں محلے کے تو چور کو جانے دیں گے؟ تو اللہ سب سے بڑا ٹھیک ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے کتنا بڑا اللہ ہے، کائنات کا مالک ہے نا۔ اللہ نے رسول کو فرمایا ان سے نہ گھبرا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بس تو اعلان کرتا جا، خطبہ طویل پڑھتا جا، اپنے ویر کا قصیدہ پڑھتا جا، اپنے پاک علی کو دکھاتا سناتا جا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں اللہ ان کافروں کو راہ نہیں دیتا، یعنی جب تک یہ سن نہ لیں گے میں اللہ جانے نہیں دیتا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اب دوستو وہاں پہ جب ایک بندے نے، دو نے، تین نے اکٹھے ہو کے پروگرام بنایا، جیسے جنگ خندق پہ عمرو ابن ود سے پاس جا کہتے ہیں کہ ایک پہلوان ہے بہت بڑا، آپ جنگ جو ہیں آپ تو 10 15 20 بندے 50 اکیلے لڑتے ہیں، اسے مارنا ہے، اسے لے آئے تھے نا۔ تو ابلیس کا کام ہے دھوکہ دے کے مارنا، تو ابلیس برے کا دوست بڑا بنتا ہے، مومن پہ حملہ کرتا ہے مگر مومن اسے چھڑکار کر پھینک دیتا ہے۔ آئے ہائے، مومن جانتا ہے یا نبی بھی جانتے ہیں کہ یہ، کیونکہ جتنا نبی جانتا ہے یہ ابلیس ہے، آپ کو جانتے ہی، حاجی ہیں سارے، سمجھ رہا۔ تو دیکھا اس کے اندر ایک شیطان نے حملہ کیا ان پر، تو وہ اکٹھے ہو کے حارث بن نعمان فہری کے دروازے پہ چلے گئے۔ اس کے بعد جا کہتے ہیں کہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ زبان بڑی چلاتے ہیں، تیز بھی ہیں، چلاک بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، تو آج ہم نے اعلان سنا ہے، پاک نبی نے اپنے بھائی کا اعلان کر دیا ہے
ہم تو مایوس ہو گئے ہیں، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، میں گل کر لینا، میں گل کر لینا۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلے گئے۔ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے، یہ آج جی اعلان کیا ہے، میں نے نہیں کیا، میں نے تو حکم عدولی کی نہیں، اللہ کا حکم فرمان پورا کیا ہے۔ میں رسول ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، بھیجا ہوا۔ اس نے فرمایا ہے کہ اعلان کر دے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر تو نے میرا یہ آج علی کی ولا کا اعلان نہ کیا، میرے حبیب میرا کوئی کام نہیں کیا، تو میں نے اس کا کام کیا ہے۔ نہ جانے کتنا بڑا کام تھا جو اللہ نے مجھ سے لیا ہے۔ وہ کہتا میں نہیں مانتا، تو نے اپنا دماغ سمجھ کر اس کو ہم پہ مسلط کیا ہے، ہمارا مولا بنایا ہے۔ دماغ چھوٹا ہوتا ہے، سسر بڑا ہوتا ہے۔ توجہ کر گئے آپ میرا خیال ہے؟ تو سسر کے حق زیادہ ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں۔ میں سپیکر سے سائیڈ میں بتا دوں، آسانی رہے، کیونکہ ہماری مجبوریاں بھی کچھ ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ تو وہ تو دماد ہے، اس کو بنا دیا، سسر رہ گیا۔ یہ کیا کیا؟ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے حبیب نے کہا نہیں مانتے ہو، پھر کیسے مانو گے؟ کہتے میں ایسے مانوں گا، اگر میں نے سنا ہوا ہے تبت یدا لی لہب و تب، کہا تھا اے محمد تیرے ہاتھ انگلی ٹوٹ جائیں، تو اللہ نے کہا تھا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ جانتا تھا ٹوٹے نہیں، وہ کسی اور طرح سمجھتا تھا ہاتھ اس کے ٹوٹ جائے، اس کی اولاد فنا ہو کے ذکر ہی نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ابو لہب کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، لعنت ہی لعنت ہے۔ اس لیے وہ جانتا تھا کہ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں آتا۔ بھائی ہوشیار تھا نا، تو نبی یہاں عذاب نہیں ہے، جانتا تھا۔ کہتا ہے اگر اللہ کا کہنا ہے تو پھر ایسا کر، اللہ سے کہے مجھ پہ عذاب بھیج۔ اوئے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا جی مثال بنی منہ منگی موت نہیں ملتی، انہوں ملی سی، کیونکہ دشمن علی کو ملتی ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اللہ نے کہا اچھا ایسا کر، یہ جو ناکا ہے نا اس سے نہیں اترا، کیونکہ ناکا کہہ رہی تھی میرے رسول خیال کرنا میرا قصور نہیں، ظالم یہ ہے۔ آئے آئے، دیکھیں حیوان بھی جانتے ہیں نبی کو۔ تو پاک نبی نے فرمایا ایسا کر، اس سے نیچے اترا۔ نیچے اتر گیا، تھوڑا فاصلہ کیا، ابھی کرنا تھا۔ تو ابابیل کا جو لشکر تھا نا وہ بڑا تیز تھا، پڑھا لکھا تھا۔ اللہ نے پڑھے لکھے فوجی بھیجے تھے، پرندہ چھوٹا ہے کنکر پڑھ کر اٹھاتے تھے، اپنے اپنے نام کے حصے کا کافر پڑھتے تھے، اس کے اوپر چونچ کھولتے تھے، ایسا بمب گرتا تھا کھایا ہوا بھوسا۔ ایک چونچ میں چہکتا ہوا پرندہ بچ گیا تھا۔ وہ کہتا اللہ میرے حصے کا کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ابھی دیر ہے، رکھ لے۔ اس نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس بمب کو، اس کنکر کو۔ جب اس نے کہا نا اس سے کہے عذاب بھیج، اللہ نے کہا اے میرا فوجی، آئے ہائے آجا لے کے سامان اپنا، تیرے حصے کا آ گیا ہے۔ وہ پرندہ اڑتا ہوا آسمانوں سے آیا، اس نے منہ سے وہ آسمانی پڑی کھولی، وہ اس کے جسم کو چیر کر گزر گئی۔ یعنی علی والا دشمن جو ہوتا ہے اللہ اسے خود مار دیتا ہے۔ ہم نے محبت سے رہنا ہے، سب کے ساتھ محبت پیار سے پیغام دینا ہے، اور وہ خدا جانے اور دشمن حیدر قرار جانے۔ بس دوستو میرے حصے کا پیغام ہو گیا، زیادہ تہمہ دو میرے سینئر، میرے محسن، میرے استاد محترم تشریف فرما ہیں۔ ایک یہودی، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، بیٹی کا نام ہے ہند، اور مایوس ہو کے حکیموں طبیبوں کے پاس جگہ جگہ ٹھوکریں کھا کے مایوس ہو کے بیٹی گھر میں اتنی بیمار ہو گئی کہ کوما میں چلی گئی۔ مایوس ہو کے دیواروں کو ہاتھ لگاتا لگاتا چلتا جا رہا ہے، آگے سے کوئی اسے مومن مل گیا۔ وہ کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا، پریشان ہے تو؟ مومن کی نشانی دیکھیں، وہ سب کو پریشان دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کیا حال ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے، کیونکہ محسن انسانیت کے ماننے والا کا ظرف یہی ہر انسان کو سلام کرے۔ میں نے کہا بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے میری بیٹی بیمار ہے، میں پریشان ہوں، حکیموں طبیبوں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ کہتا ہے کائنات کا سب سے بڑا حکیم ڈاکٹر جو ہے اللہ ہے، اس نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں، مدینے رہتے وہاں جانا۔ چلا گیا، جا کر در اقدس پہ
دہلیز زہرا پہ جا کے رکا، پاک علی مرتضیٰ تشریف فرما ہے، آپ کی بزم میں تشریف فرما بیٹھا۔ آپ نے کہا اے یہودی یہ بتا تو کس کام سے ہے، تیرا کام کیا ہے؟ کیونکہ ظرف علی ہے، ہر ایک کو دے کے بھیجتے ہیں، آئے ہائے سخی ہے نا، تیرا کام کیا ہے؟ کہا مولا میں مایوس اس لیے پریشان ہوں، میری بیٹی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے کہا اپنے غلام سے ایسا کرو میرے حسین کریم کو لے کے آؤ، آئے ہائے ہائے کریم کربلا کو لے کے آؤ۔ اب بچپنا اتنا ہے، گود میں اٹھایا، حسین لے کے آئے، پاک علی نے اپنے سینے سے لگایا، منہ ماتھا چوما، کہا تشت میں پانی لاؤ، پانی لایا گیا، پانی کا برتن سامنے آیا، کہا حسین اس میں اپنا ہاتھ مس کر دے۔ پاک امام حسین نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس میں مس کر دیا، جو چلتے ہوئے آسمانی فرشتوں کو گولڈن رنگ کے سنہری پر بخشتے اسے حسین کہتے ہیں۔ اتنا حکیم، ہاتھ مس کیا، مولا نے فرمایا ایسا کر یہ پانی لے جا اپنی بیٹی پہ ڈال دینا۔ اب بیٹی کوما میں تھی، بابا آیا، اس نے پانی ڈالا، بیٹی اٹھ کے ایسے بیٹھ گئی، کہتی بابا میں تو بیمار تھی ہی نہیں۔ ہائے ہائے معجزہ حسین۔ اب معجزہ ایسا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، کہتی بابا یہ آپ نے مجھ پہ کیا ڈالا، اتنا سکون، کوئی بیماری نہیں رہی۔ وہ کہتا ہے میں مدینے گیا تھا، وہاں پہ ایک شاہ مردہ ہے، ہائے 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 شیر یزداں ہے، قوت پروردگار ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہے۔ وہاں میں گیا تھا، انہوں نے مجھے خیرات دی، خیرات میں پانی مس کیا، اس کا نام حسین ابن علی ہے، اس ہاتھ کا پانی۔ وہ کہتی بابا مجھے جلدی وہاں لے کے جا۔ بابا پاک علی مرتضیٰ نے بیٹی کو لیا ساتھ، دروازہ پاک علی پہ چلی گئیں اور جا کر دیکھا تو وہاں پہ حسین ابن علی تشریف فرما تھے۔ اب حسین بادشاہ کو سلام کیا اور آگے بڑھ کر قدموں کا بوسہ دیا اور کہتی ہے میں ابھی ابھی آپ پر ایمان لے آئی ہوں اور مجھے دین سکھائے۔ مولا نے کہا اچھا ایسا کرو اسے میری بہنوں کے پاس لے جاؤ، پردہ داروں کے پاس لے جاؤ، اسے دین سکھا دیں۔ بی بی عالیہ کی وہ شاگرد بنی، علی کی عالیہ نے اسے پردہ سکھایا، اسے قرآن پڑھایا، ان دینہ عند اللہ علیہ السلام سکھا کے مکمل کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا، وقت کے حاکم نے، غریب شام نے اسے اپنی بہو بنا لیا اور ایک لعنتی کی بیوی بن کے اس کے گھر میں چلی گئی۔ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام گلیوں میں ہوتا ہوا، لوگوں کے پتھر کھاتا ہوا اور آنکھ کے شعلے بھڑکتے ہوئے، سر پہ سہتے ہوئے اور توق پہنتے ہوئے، چوتھے امام نے جب جھکتی ہوئے گردن کے ساتھ دربار میں سامنے آئے تو دیکھا تو اعلان کیا یزید نے سید زادیوں کو اوپر والے دروازے سے لا کے میرے دربار کے سامنے پیش کیا جائے، اور کہنا تھا، اور ہند نے کہا تھا کہ آج اتنا تماشا کیوں دربار میں لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سید زادوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کو مار دیا گیا ہے کیونکہ وہ باغی تھے حکومت کے، ان کی سیدزادیوں کو قید کر کے لایا گیا ہے۔ وہ کہتی میرے لیے گہوارہ بنایا جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ سامنے بیٹھی تھی، یزید کا دربار ادھر تھا، دوسری جانب وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب بیبیاں پاس سے گزری، حالیہ نے کہا کلثوم دیکھ وہ سامنے ہند ہے۔ ہند نے کہا نام سننا تھا، کہا اے بی بی تو کون ہے جو میرے نام کو جانتی ہے؟ کہتی ہند پہچان، کہا میں نہیں پہچان سکتی، کہتی تیرا چہرہ چھپا ہوا ہے بالوں نے۔ بی بی نے تھوڑا سا چہرہ یہاں کیا، کہتی ہے کون ہے تو بتا؟ کہتی میں مدینے والی وہ سیدزادی ہوں جس سے تو نے قرآن سیکھا ہے، جس سے تو نے پردہ سیکھا ہے، جس سے تو نے دین سیکھا ہے۔ کہتی میں نہیں مانتی، وہ میری مرشد زادیاں ہیں، اس شرابی کے دربار میں ان کا نام کو لے رہی۔ کہتی ہے ہم وہی سیدزادیاں ہیں، میں عالیہ ہوں، یہ کلثوم ہے۔ وہ چیخ مار کے پردہ اتار کہتی ہے اے سیدزادی یہ بتا میرا مرشد حسین کہاں ہے؟ وہ کہتی وہ سامنے تیج پہ پڑا ہوا ہے، تیرا لانتی شور اس کی چھڑی مار رہا ہے دانتوں پہ۔ کہا عباس کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے سانگ پہ ہے، علی اکبر وہ سامنے سانگ پہ ہے، علی اصغر وہ ننھا سا سر سانگ پہ ہے۔ بی بی کہتی او لانتی تو نے سیدزادوں کو ذبح کر دیا۔ اعلیٰ رحمت اللہ کو